السلام علیکم، دس از محمد شاہد حمید اینڈ یو آر واچنگ لائف نوٹس۔ یہ لائف نوٹس میں ہم ایک الگ پلے لسٹ ایڈ کر رہے ہیں ماں سے اللہ تک، کیونکہ یہ میری والدہ کی خواہش ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ دین کے لیے کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کام کرو، جو ان کی سیرت ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کا کام کرو گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں شاید یہی کامیابی ہے، لیکن جب امی نے ایک دن بیٹھ کے سمجھایا نا کہ دیکھو فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، تو اس دن دماغ واقعی تھوڑا سا ہلا کہ یار ہم جو انے واہ اسٹرگل کر رہے ہیں صرف دنیا کے لیے، دنیا میں نام اونچا ہو جائے، اگر اللہ نہ کرے کل مر جائے تو کیا ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو ہم اللہ کو جا کے پیش کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا جس سے تمہیں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو ڈیفینیٹلی میں اس کا ثواب، یہ جو سیریز ہے پوری کی پوری ماں سے اللہ تک، اس کا ثواب میں اپنے والدین کو، اپنی ٹیم کے والدین کو، اور جو مجھے دیکھے اس کے جو دیکھے، جو شیئر کرے، جو بھی کسی طرح بھی اس کا حصہ بنتا جائے، اللہ پاک ان کے والدین کو اس کا ثواب میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اللہ پاک ان کے والدین کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں۔ سیرت میں سے سب سے پہلی چیز اخلاق کی نا دو سطح ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معمولی، ایک ہوتی ہے اعلیٰ برتر۔ اور جو معمولی سطح ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا۔ یہ ہے معمولی سطح۔ اور اس سے جو اگلی برتر سطح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ سے اچھا کر رہے ہیں، تو آبویس سی بات ہے، لیکن گھٹیا انسان ہوں گے جو کوئی اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی نہ کرے، وہ بھی ایک کیٹیگری پوری کی پوری الگ ہی ہے۔ اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھی اگر آپ اچھائی کریں نا تو سمجھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس پیرامیٹر میں سمجھیں کہ آپ مومن کی صف میں ہیں، آپ مومن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں اپنی پوری زندگی ہمیں دکھائی، پوری زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ اگر میں سارے واقعات شیئر کروں گا ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم اس کی سیریز بنائیں گے، ہم ون بائی ون ان واقعات کو شیئر کریں گے ود حدیث، تاکہ کچھ لوگوں کا جو اعتراض ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ اترتا جائے گا۔ اچھا، میں حدیثوں کی طرف جانے سے پہلے نا ایک کول دینا چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی نا 100 ایسے لوگ جنہوں نے دنیا پہ امپیکٹ پیدا کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پہ لیا، اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہیرو ہیں۔ والٹیئر ہیں ایک فرانس کے جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑے سمجھے فلسفی تھے۔ یہ 1694 میں پیدا ہوئے اور 1778 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کوئی بندہ بھی اگر ہیرو ہے لیکن وہ اپنے سرکل میں ہیرو نہیں ہو سکتا۔ سرکل سے مراد یہ ہے کہ اس کی فیملی میں وہ ہیرو نہیں ہو سکتا، اپنے فرینڈز میں وہ ہیرو نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی ٹھیک ٹھاک کر کے جو ہے نا اپنی ایک پوری بک لکھی، اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اسکالر آئے تھے، باسوت سمتھ، انہوں نے بولا کہ یہ جو کلیہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا زیادہ رہا، وہ اتنا زیادہ ان کا فین ہوتا گیا۔ ابھی اس زمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن میں پھر بھی سنانا چاہتا ہوں کیونکہ بے شمار ایسے ینگ جنریشن ہماری جو گرو کر رہی ہے ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا، اس سے ان کو بھی پتہ لگے گا۔ جیسے حضرت زید کے بارے میں جانتے ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خریدا تھا، ان کو لا کے حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ہماری والدہ لگتی ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے اور سب کا احترام کرنا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ سے جب ان کی شادی ہوئی نا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور یہ ان کے جو حضرت زید کے والد اور چچا، ان کو جب پتہ لگا نا کہ یہ وہاں پہ موجود ہیں، یہ باقاعدہ ان کو لینے گئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو پیسے لینے ہیں، جو بھی کچھ لینا چاہتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں، یہ بچہ آپ ہمیں واپس دے دیں۔ یہ 8 سال کی عمر میں آئے تھے، اور اب 15 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے ملے، یا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، انہوں نے کچھ ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا بھی۔ تو جب وہ لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور زید کو بلا کے کہا کہ یہ آپ جانتے ہیں ان کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت زید نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ آگے سے ان کے وہ والد صاحب اور چچا ناراض ہو گئے، یار تم کیسے انسان ہو کہ تمہیں ہم آزادی کی زندگی دے رہے ہیں اور تم غلامی کی زندگی میں رہنا چاہتے ہو؟ آگے سے حضرت زید نے جو تاریخی الفاظ بولے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو میں نے کچھ دیکھا ہے نا،
اس کے بعد میں ان کو زندگی بھر نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. تو یہ تھی میرے آقا کی سیرت کہ ایک غلام بچہ 15 سال کا بچہ, آج دیکھ لیں آپ کا 15 سال کا بچہ کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جانا. تو یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ ہے ان کے اخلاق, کس لیول پہ ان کے اخلاق ہیں. اور آج کے دور میں اگر کوئی آپ کو ذرا سی بھی کوئی بات کر دے, آگے سے ہمارا جواب کیا تھا, تو مجھے جانتا نہیں ہے. آج کل کے بچے بچیاں ان کے ایک الفاظ تو پکا ہے, غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. بھائی صحیح بات تو برداشت کرنی نہیں ہوتی, برداشت تو کرنی ہی غلط بات ہوتی ہے. تو کیا آپ کے اندر زیادہ غیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے بات برداشت نہیں ہوتی؟ تو یہ جب سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ میں بہت زبردست انسان ہوں, میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں یہ سب چیزیں میرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں یہ ہماری زندگیوں میں بھی داخل ہو جائیں, اور اس کوشش میں میرا آپ لوگ بھی ساتھ دیں تاکہ اس کو دیکھیں سنیں, آپ کی زندگیوں میں بھی یہ داخل ہو جائے. اس زمن میں 2 حدیثیں اور شیئر کروں گا, اس کے بعد میں اس کو سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے 2007 نمبر, جس کا مفہوم بیچ کروں گا. باقی حدیث آپ کو اسکرین پہ بھی مل جائے گی, باقی آپ خود سرچ کرنا چاہیں خود بھی کر لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو امہ نہ بنو. انہوں نے امہ سے مراد انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھے ہیں, برا ہے تو اس کے ساتھ برے ہیں. برا نہیں ہونا, آپ نے جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھے رہنا ہے. یہ اس حدیث مبارک کا مفہوم ہے. مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے 17452 جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یعنی تم سے جو کٹے اسے جڑو, اور جو تم سے محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ جڑا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق والا, وہ انشاءاللہ تعالی ان فیوچر ہم ضرور شیئر کریں گے. ایک حدیث شریف اور ہے الجزری میں 9317 اس کا نمبر ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو چیپٹر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو سے, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جو تم سے کٹے میں اسے جڑوں, اور جو مجھ کو نہ دے اسے دوں, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں. کیا یہ والا جو فکرہ ہے ہماری زندگیوں میں ہے؟ نہیں ہے. ہم نے اس کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ایک ہیبٹ بلڈ ہوئی ہے نا, اس لیے ہم نے اس کو گریجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس چھوٹے سے میرے لیکچر کو یا چھوٹی سی میری ویڈیو کو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ دیکھیں, اپنے دل میں اتاریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں خاص طور پہ اخلاقیات پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اخلاقیات کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جو اگلی احادیث ہیں, جو اگلے واقعات ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اور زندگی جڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اور بات وہی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کا ثواب میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے والدین کو, اپنی ٹیم کے والدین کو, اپنے دوستوں کی ٹیم کے والدین کو, اور جو دیکھے جو شیئر کرے کسی بھی طرح اس طریقے سے جڑا ہوا ہے, اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے آخرت کی منزلیں آسان کرے, ہم سب کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اسٹے بلیس, اسٹے ہیپی, اللہ حافظ.